بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات کربلا کا آغاز۔ یزیدی افواج کا کمانڈر عمر ابن سعد 3 محرم کو کربلا پہنچا اور امام حسین علیہ السلام کی خیمہ گاہ سے 1 منزل کے فاصلے پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ جب پڑاؤ کے ضروری انتظام سے فارغ ہو چکا تو اس نے عمرہ ابن قیس کو بلا کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجنا چاہا، مگر اس نے انکار کیا۔ چونکہ تمام اشراف کوفہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج کر بلوایا تھا، اس لیے عمر ابن سعد جس شخص سے بھی امام علیہ السلام کے پاس جانے کو کہتا تھا وہی منہ چھپاتا تھا۔ بہرحال کثیر ابن عبداللہ شبعی تیار ہو گیا اور عمر ابن سعد سے کہنے لگا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اور اگر تو حکم دے تو حسین کا سر کاٹ لاؤں۔ یہ کہہ کر کثیر امام حسین علیہ السلام کی خیمہ گاہ کی طرف چلا۔ ادھر ابو ثمامہ سیداوی نے اس کو آتے دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کثیر ابن عبداللہ جو تمام کوفیوں میں سب سے زیادہ ظالم اور فسادی ہے، آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے۔ یہ عرض کر کے ابو ثمامہ سیداوی باہر آ گئے اور کثیر سے کہنے لگے، اگر تیرا ارادہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا ہے تو اپنے ہتھیار کھول کر یہاں رکھ دے۔ اس نے کہا، میں اپنے ہتھیار کبھی نہ کھولوں گا۔ اگر حسین میری بات سننا چاہیں گے تو میں عمر ابن سعد کا پیغام پہنچا دوں گا، ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ ابو ثمامہ نے کہا، میں تیری تلوار لیے لیتا ہوں، تو خدمت امام میں جا کر پیغام پہنچا دے، کیونکہ تو جس طبیعت کا آدمی ہے میں خوب پہچانتا ہوں۔ کثیر ابن عبداللہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور ابو ثمامہ سے کافی دیر تک کج بحثی کرتا رہا، مگر اس سچے جانثار اور عاشق حسین علیہ السلام نے بغیر ہتھیار رکھوائے اس شریر کو اندر جانے نہ دیا۔ آخرکار کثیر مجبور ہو کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد عمر ابن سعد نے قرہ ابن قیس حنظلی کو بلایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ جب وہ خیمہ اقدس کے قریب پہنچا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس پر نظر پڑی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم میں سے کوئی سے جانتا ہے؟ تو حبیب ابن مظاہر نے عرض کیا، یہ شخص قبیلہ بنی حنظلہ سے ہے اور رشتے میں میرا بھانجا ہوتا ہے۔ جب وہ بالکل قریب آ گیا تو زہیر ابن قین نے روک کر پوچھا، تیرے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ عمر ابن سعد کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ زہیر نے کہا، اچھا اپنے ہتھیار کھول کر رکھ دو۔ قرآن نے فوراً ہتھیار کھول کر رکھ دیے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں بکمال انکسار آداب بجا لایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا تو اس نے کہا، حضور اس طرف کیسے تشریف لائے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کوفے والوں نے مجھے بلایا تو میں ان کی دعوت قبول کر کے چلا آیا۔ اب اگر میری نسبت ان کی رائے بدل گئی ہے اور وہ میرے آنے کو اچھا نہیں سمجھتے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ قرآن نے کہا، افسوس ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو خط پر خط بھیج کر بلوایا تھا اب وہی ابن زیاد کے خیر خواہوں میں ہیں، خدا ان پر لعنت کرے۔ یہ کہہ کر قرآن نے وہاں سے اٹھ کر جانا چاہا تو حبیب ابن مظاہر نے اس سے کہا، نہایت افسوس کی بات ہے کہ خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہو کر پھر واپس جانا چاہتا ہے۔ یہیں رہ جا اور فرزند رسول کی نصرت کر، تو نے انہی لوگوں کی بدولت دولت اسلام کو حاصل کیا ہے۔ قرآن نے کہا، وہ کون احمق ہوگا جو دوزخ کو بہشت پر ترجیح دے گا؟ مگر بات یہ ہے کہ میں قاصد ہوں، میرا فرض ہے کہ میں عمر ابن سعد کے سوال کا جواب اسے پہنچا دوں، اس کے بعد مجھے اپنے معاملے کا پورا اختیار حاصل ہوگا۔ مقتل ابی مخنف میں اس شخص کا نام خزیمہ لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ لشکر امام حسین علیہ السلام میں شامل ہو کر درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔